ویلکم بیک. اور آج جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ورلڈ فشریز ڈے ہے اور ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. اس بار کی جو تھیم دنیا بھر میں جس تھیم پر سیلیبریشن ہو رہی ہے وہ ہے سیلیبریٹنگ دا ویلتھ آف فشریز اینڈ ایکوا کلچر. ہمارے پاس جو ہے فشریز سی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, میری ٹائم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, اس پہ توجہ اس حد تک نہیں ہے یا پھر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. میں پیپل ایٹ لارج کی بات کر رہی ہوں. ظاہر ہے جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں یا جس طرح سے پاکستان نیوی کا جو کام ہے وہ سب تو اس کو جانتے بھی ہیں, بہت سی چیزوں کو پرزرو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بٹ اگر ایک لانگر رن میں بات کی جائے تو جتنے اور لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت سے یا اس کی افادیت سے اس طرح واقف بھی نہیں ہے, اور اس کے چیلنجز میں کہیں نہ کہیں ہم سب سے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم چیلنجز کم کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں, ہم کہیں نہ کہیں چیلنجز بڑھانے میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو اس وقت پاکستان میں کیا کیا چیلنجز ہیں اس حوالے سے, اور یہ کتنی بلو اکانومی پہ ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں, یہ کتنی خاطر خواہ اکانومی کے لیے بھی ایک سائڈ ہو سکتی ہے, اور باقی بھی فوڈ سورس بھی پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے آج کے دن فوڈ سورس کے حوالے سے. تو ان تمام جو عوامل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کوموڈور ریٹائرڈ علی عباس صاحب جو کہ ہیں ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی عباس صاحب, ہمیں آج کے دن کے حوالے سے ویسے تو پوری دنیا میں جو تھیم ہے یا پوری دنیا کی جو سوچ ہے اسے تو میں نے ابھی بہت مختصراً بتایا, لیکن پاکستان میں ہماری سوچ اس دن کے حوالے سے اور اس سبجیکٹ کے حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے, اس کا بہت شکریہ, اور آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو میری ٹائم افیئرس یا سمندر سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے اس کے اوپر ماضی میں بہت کم فوکس رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کی اس سطح پہ نہیں ہیں جہاں میں ہونا چاہیے. اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اویئرنیس اب آ چکی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹس اب ان کی توجہ اس طرف ہے, لیکن چونکہ ہم کافی اپنا ٹائم ضائع کر چکے ہیں اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو فشریز کا سبجیکٹ ہے اس کے سلسلے میں 21 نومبر کو پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ فشریز کے جو ریسورسز ہیں اس کے بارے میں آگاہی کی جائے, اور فشنگ کمیونٹیز جو ہیں ان کی ایفرٹس کو ٹریبیوٹ کیا جائے, اور ساتھ ہی یہ اویئرنیس دی جائے کہ فشریز ریسورسز کو بھی روتھلیسلی ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو سسٹینیبلی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. اور یہ فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایک سورس ہے, اور دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جیسے چائنا ہے, ایون ہمارے نیبر میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, اور باقی ممالک ہیں, وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. انڈیا جو ہے چائنا جو ہے وہ دنیا کا پہلا نمبر 1 جو ہے وہ فشریز ایکسپورٹ کنٹری ہے, اور اسی طرح ریجن میں باقی بھی ہیں. جبکہ ہمارا جو پاکستان میں اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے زیادہ تر لینڈ کے ریسورسز کی طرف توجہ دی ہے آج تک, اور فشریز کی اس وقت ہماری اکانومی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف 0.3 یا 0.4% ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ریسورس ہے, لیکن اس کی کنٹریبیوشن جو ہے, اور ہم ٹوٹل تقریباً 5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ یہ جو فش جو ہے وہ نکالتے ہیں. اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس چونکہ چیلنجز ہیں اس طرح کے کہ ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے, کیپیسٹی کا چیلنج ہے, تو زیادہ تر ایسی فش نکال لیتے ہیں جو ابھی بڑی نہیں ہوئی, ابھی چھوٹی ہے, اور اس کے ایگز ہیں, ان کو ہماری جو ٹیکنیکس ایسی ہیں جو ان کو ہرٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اوور فشنگ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے, اور فش ہم زیادہ نکال بھی نہیں سکتے اور ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نیما جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر ہے, اس نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور اس سلسلے میں آج آپ سے مخاطب بھی ہوں. ہمارے باقی بھی ٹیم ممبرز جو ہیں وہ میڈیا پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور آج ہم ایک میں بات اور بتاؤں, اسی سلسلے میں آج ہم ایک سیمینار بھی کر رہے ہیں جس میں ایون آنریبل چیف منسٹر آف سندھ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ حکومت کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی ہے. اچھا, حکومتوں کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ظاہر ہے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے پاکستان نیوی سے, اور پاکستان نیوی کی جتنی شمولیت ہوتی ہے پھر حکومت کو ظاہر ہے آپ اویئر کرنا چاہتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی فیلڈز جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح سے اس کی ایکسپلائٹیشن ہو جاتی ہے جب اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انٹر ہوتا ہے. تو کیا ایسی کوئی سوچ آپ لوگوں کی ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی آپسی مشاورت سے یا ان کی کولیشن سے کوئی چیزیں کی جائیں سو دیٹ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے, لوگوں کو روزگار بھی اس سے مل سکتا ہے, اکانومی کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. پھر آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, پھر آپ نے فوڈ سورس کی بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ بالکل. یہ اور دنیا بھر میں جن ممالک میں بھی میریٹائم انڈسٹری جس کے یہ ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ شپنگ انڈسٹری ہو, شپ بلڈنگ انڈسٹری ہو, شپ ریسائکلنگ ہو, فشریز ہو, مرین ٹورزم ہو, ایکسپلوٹیشن آف رینیوبل انرجی ریسورسز ہو, یہ سب چیزیں جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا, گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ یا اتنے فنڈ یا اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اکیلے یہ کام کر سکیں. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج ہو, تاکہ ان کو اٹریکٹ کرے. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, لوکل, نیشنل ایز ویل ایز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ان کو انوائٹ کرنے کے لیے پالیسیز ایسی بنانا بہت ضروری ہے. اور نیشنل میریٹائم انسٹیٹیوٹ آف نیشنل میریٹائم افیئرز اسی بات پہ کام کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو ہم کئی مرتبہ یہ سفارشات کر رہے ہیں جس میں شپنگ سیکٹر کے اوپر بھی ہے اور فشری سیکٹر کے اوپر بھی ہے کہ ایسی پالیسی دے تاکہ فشرمین جو ہیں ان کو فیسیلیٹیشن ہو, وہ بزنس میں آئیں, ان کو لونز ملیں, ان کو ٹیکسز میں رعایتیں ملیں, ان کی اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو, ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر سپورٹ ہو. گورنمنٹ کا کام ہے پیٹرنیج دینا, لیکن یہ جو پارٹنرشپ ہے پرائیویٹ, جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا سیکٹر بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکتا, چاہے وہ فشریز ہو یا شپنگ ہو. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے علی عباس صاحب, جیسے ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو انڈسٹریز کا فضلہ ہے, ان کا آئل ہے اور باقی تمام چیزیں ہیں وہ سمندر کی نظر ہو جاتی ہیں. دوسرے ممالک میں اس میں چینجز آئے ہیں تاکہ سی لائف کو بچایا جا سکے, جو سی کی کوالٹی ہے اسے بہتر کیا جا سکے. ہمارے یہاں ابھی تک اس پہ بھی کوئی اقدامات نہیں ہوئے ہیں. کیا یہ بھی سوچ کا حصہ یا ایجنڈا کا حصہ ہے کہ اس کو بھی کسی طرح سے دیکھنا چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے بھی پہلے بلو اکانومی کی بات کی. بلو اکانومی میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کو پریزرو کیا جائے, اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے جو معاملات ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل پولوشن ہو یا سیویج واٹر کی نکاسی ہو سمندر کے اندر, یا ٹاکسک گیسز کی ان ٹریٹڈ واٹر کی ہو, یا جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ نکلتی ہوں, یہ سب چیزیں بلو اکانومی کا حصہ ہیں. ان کے خلاف دفاع ضروری ہے, کیونکہ یہ جب جاتی ہیں تو نہ صرف سمندر کو پولیوٹ کرتی ہیں, اس کو گندا کرتی ہیں, بلکہ اس کے اندر جو میرین ریسورسز ہیں جس میں سب سے اہم فش ہے جس کو انسان بعد میں کھاتے بھی ہیں, تو وہ ساری جو ہے وہ پولیوٹ ہوتی ہے, اور وہ ہائیجینیکلی اور اس کے علاوہ اس کو میڈیکلی وہ پھر ایز غذا کے طور پر صحیح نہیں ہے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پہلی کنڈیشن ہے. سمندر کے اندر کسی بھی قسم کا انڈسٹریل ویسٹ, کیمیکل ویسٹ, سیویج ویسٹ, وہ باقی ممالک میں ایسا نہیں. اس کو کہتے ہیں ان ٹریٹڈ واٹر, کہ ان ٹریٹڈ واٹر کو سمندر میں ڈالا جائے, یہ اٹ از کرمنل. اور ہمارے پاس جو انڈسٹری ہے یا ہمارے ادارے ہیں وہ اس پہ بہرحال ابھی اویئرنیس آئی ہے, کام کر رہے ہیں, لیکن ہم جتنا ہمیں کرنا چاہیے اس سے ہم بہت پیچھے ہیں. صحیح. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ علی عباس صاحب آپ کا, اور آئی ہوپ کہ اس جانب آپ لوگوں کی نظر ہوئی ہے تو یہ بہتری آ سکے گی اس میں, اور ہم وہ تمام جو اس کے اندر بینیفیشریز ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے, اور جو لوگوں کے لیے اس میں بہت سی ایسی چھپی ہوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس طرح ریزروز ہوتے ہیں, اللہ کرے کہ اس کی بھی کوئی ایکسپلائٹیشن ہو سکے تاکہ وہ بھی لوگوں تک پہنچ سکیں, بہتری ہو سب کے لیے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ایک ویلفیئر کا کام جو کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے آفٹر دا بریک.